جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں میرے ساتھ لاہور 24 نیوز کے سی او عاصم امین صاحب، جو بڑی قداور شخصیت ہے اور بڑی باریک بینی سے معاملات دیکھتے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے. ناظرین، بہت سے نظام آئے، جمہوری نظام کا نعرہ لگا، بیوروکریسی نظام اور مارشل لا نظام. اب ناظرین جو بات چیت چل رہی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، وہ صدارتی نظام کے حوالے سے چل رہے ہیں. آج ان سے بات کریں گے کہ ملک میں صدارتی نظام کا جو چرچا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب، میرے مطابق اب یہ ٹائم دور نہیں ہے کہ صدارتی نظام کو آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، بہت ساری کپاختیں ہیں ہمارے سسٹم میں، ہمارے نظام میں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کہہ لیں یا کوئی اور بھی آئے گا تو وہ نہیں چل پائے گا. پارلیمانی نظام جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر جتنے ہمارے پارٹی حضرات ہیں، جتنے ایم پی اے ایم این اے ہیں، وہ آتے ہیں میجورٹی اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. لیکن جس نے آنا ہے اس نے پیسہ لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اپنی پیسے کی ریکوری کے لیے سوچنا ہے. جو بندہ یہ سوچے گا کہ میں 5 کروڑ یا 10 کروڑ یا 50 کروڑ لگا کے آیا ہوں تو میں نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے، جب وہ پورا کرنے کی طرف جائے گا تو لازمی بات ہے وہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ کام کرے گا. وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرے گا، وہ پاکستان کے لیے نہیں سوچے گا. اس لیے جو صورتحال اب ہو چکی ہے اس میں صدارتی نظام آنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بہت پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، جس کی باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہے اور میڈیا پہ اب تو کمپینز بھی چلنا شروع ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ صدارتی نظام ہے کیا. بٹ سب دیکھیں، صدارتی نظام میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ منسٹر ہوں گے، آپ کے پاس یہ ایم پی اے ہوں گے، ایم این اے ہوں گے اور ادر لوگ ہوں گے. اس میں ایک واحد شخص وہ نومینیٹ ہوگا، اس کو عوام ووٹ ڈالے گی. عوام ووٹ ڈالے گی تو اس کے بعد وہ چاہے گا کہ وہ آپ عوام سے کوئی ایسا کام کرنے والا آدمی لے لے، وہ کوئی فوج سے لے لے، وہ کسی بھی ادارے سے اٹھا کے اس کو ایک نمائندہ آپ کی عوام کو وہ دے سکتا ہے، وہ کہ یہ لوگ ڈلیور کر سکیں. اس میں یہ نہیں ہو، اس میں وہ ایسی شکیں نہیں ہیں جو اب پارلیمان میں ہوتی ہیں. منسٹر کو لینا ہے، وہ پڑھے لکھے کو لینا ہے، وہ فلانے کو لینا ہے. یہ جو نظام چلتا آ رہا ہے سیاست کا، اس میں اس کے بیٹے کو لے لو، اس کے باپ کو لے لو، یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں سے آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، کیمرہ مین بھی ہو سکتا ہے، این جی او سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اچھا آدمی جو ان سے وہ اٹھا کے جو ملک پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے لیے کام کرے. ہمارے اس پروگرام سے ہم عمران خان صاحب کو اپیل کریں گے کہ اب جو نظام ہے نا، ہمارا سسٹم ہے، بٹ سب وہ بالکل کلیش کر گیا ہوا ہے. اب اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام اس دور میں، موجودہ دور میں صدارتی نظام کو یہ لوگ کامیاب ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. ان کی تو قطعاً یہ کوشش نہیں ہوگی کہ یہ ہو، لیکن یہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ سیاسی پارٹیاں، آپ بٹ صاحب، یو ایس اے میں صدارتی نظام ہے، چائنا میں صدارتی نظام ہے، رشیا میں صدارتی نظام ہے. آپ اور ملکوں کو، ایسے بہت سارے ملک ہیں جس میں صدارتی نظام ہے، وہاں وہ لوگ کام کر جاتے ہیں. دیکھیں نا، کم از کم صدارتی نظام میں ایک شخص ہے، میں ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یار میرے پاس یہ 4 سال ہے یا 5 سال ہے، ٹھیک ہے، 5 سال میں نے یہ ڈلیور کر کے دینا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ واپس آنا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور اپوزیشن پہلے سال ہی اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتی ہے، جب تک اس کو سسٹم کی سمجھ بھی نہیں آتی.
دیکھیں آپ اگر کوئی ایک سسٹم اسمبلی کے ماحول کو نہیں سمجھ سکتا. ایک دفتر بناتے ہیں یا ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری قباحتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام کو اب جلد سے جلد آنا چاہیے, اس پہ جلد سے جلد امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھے عاصم امین صاحب جو کہ ملکی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی باریک بینی سے فیصلہ کیا انہوں نے کہ ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے صدارتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر قومیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی قوم ترقی کرے تو صدارتی نظام کا نفاذ فی الفور ضروری ہے. اسی کے ساتھ ایم اے رحمان کو اجازت. اللہ